السلام علیکم ناظرین کرام، میرے چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین کرام، میری آج کی ویڈیو علاؤدین پاشا کی مکمل تاریخ کے بارے میں ہے، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر اور اورحان غازی کے بھائی تھے۔ تو چونکہ ویڈیو علاؤدین پاشا کی مکمل زندگی کے بارے میں ہے، تو آج ہم جانیں گے کہ علاؤدین بڑے بھائی تھے یا اورحان غازی۔ کیا علاؤدین بھائی کو جنگوں میں لڑنا پسند نہیں تھا، اور کیا وہ اپنی ساری زندگی کسی بھی جنگ میں نہیں لڑے؟ علاؤدین بھائی نے اورحان غازی کو سلطنت عثمانیہ مضبوط کرنے میں کیسے مدد کی؟ اس کے علاوہ آپ لوگ آج کی ویڈیو میں علاؤدین کے وہ 3 کارنامے جانیں گے جو انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے لیے سر انجام دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ کہ علاؤدین بھائی کی کتنی شادیاں ہوئی تھیں اور ان کے کتنے بچے ہوئے، اور تمام زندگی اورحان غازی اور سلطنت عثمانیہ کے لیے خدمات انجام دینے کے باوجود علاؤدین بھائی نے اپنی زندگی میں اورحان بھائی سے صرف ایک ہی فرمائش کی تھی، تو وہ کیا تھی؟ تو ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو یہ بات تو کسی سے بھی چھپی نہیں کہ علاؤدین کا اصل نام علاؤدین علی تھا، اور وہ رابعہ بالا خاتون کے بیٹے تھے اور شیخ حیدر والی کے نواسے تھے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ علاؤدین بڑے بھائی تھے یا اورحان، تو اس بارے میں مورخین کا اختلاف آج تک موجود ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ علاؤدین بڑے بھائی تھے لیکن سلطنت پر حکومت ان کے چھوٹے بھائی اورحان نے کی، اور کچھ کا کہنا ہے کہ اورحان بڑے بھائی تھے، اس لیے انہیں عثمانی سلطنت کا ولی عہد مقرر کیا گیا تھا، اور اس لیے وہ پہلے عثمانی سلطان بنے۔ جب جانشینی ترکوں میں ایسا مسئلہ تھا جو خانہ جنگی اور قتل و غارت کی وجہ بن سکتا تھا، تب علاؤدین نے اپنے بھائی سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، بلکہ خود آگے بڑھ کے اورحان کو سلطان بننے کا مشورہ دیا اور اپنی بیعت کی پیشکش کی، اور اس طرح علاؤدین نے تاریخ کے ساتھ ساتھ اورحان غازی اور عوام کے دلوں میں جگہ بنائی۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ علاؤدین نے کون سے 3 بہترین مشورے سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے اپنے بھائی کو دیے۔ تو ناظرین کرام، یہ تینوں اتنے بہترین مشورے تھے جو کہ اگر نہ دیے جاتے تو یہ سلطنت اتنی عظیم الشان سلطنت نہ بن پاتی۔ علاؤدین نے مشورہ دیا کہ ریاست کا اپنا مالیاتی نظام ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے 1328 یا 1329 میں اورحان غازی کے نام سے چاندی کے سکے بنائے جانے لگے۔ دوسرا مشورہ جو دیا گیا وہ سرکاری طور پر ایک عثمانی لباس تیار کرنے کا تھا، جیسا کہ ہر سلطنت اور اس میں کام کرنے والے درباریوں یا وزیروں کا ایک اپنا الگ لباس ہوا کرتا تھا۔ مثال کے طور پر بازنطینیوں کے ہاں ان دنوں رواج تھا کہ ان کے سر کا کپڑا اور لباس بہت بھاری کڑھائی والا ہوا کرتا تھا، لیکن علاؤدین نے ایک سوبر سے لباس کا ڈیزائن پسند کیا جو کہ سرکاری اور فوج سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے تھا، اور عام لوگ جو چاہیں وہ پہنیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی تجویز دی کہ فوج کو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ہر حصے کا ایک الگ افسر ہو جو کہ اسے کنٹرول کرے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ کیا علاؤدین نے اپنی زندگی میں کسی جنگ میں شرکت کی یا نہیں؟ تو ناظرین کرام، علاؤدین نے آرمی کمانڈر کے طور پر کچھ جنگوں میں حصہ لیا، اور وہ عثمانی دستاویز جس میں علاؤدین کے نام کے ساتھ امیر کبیر مجاہد کا لفظ موجود ہے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ عثمانی فوج کے سپہ سالار رہے ہیں۔ علاؤدین بھائی کی ذاتی زندگی کی طرف آئیں تو ان کی صرف ایک بیوی کا ذکر ملتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بلات کی بیٹی تھیں جو کہ کوئی ترک سردار تھا، لیکن تاریخ میں ان کی بیوی کا نام تک موجود نہیں، اور اپنی اس بیوی سے علاؤدین کے 8 بچے ہوئے، جن میں 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ علاؤدین بھائی نے تمام زندگی اورحان غازی سے صرف ایک فرمائش کی، جو کہ ایک گاؤں تھا جس کا نام فوڈرا تھا۔ آج اس گاؤں کا نام علاؤدین ماہلنسی ہے، اور یہ بورسا کے مغرب میں ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔